الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے شعبان کا مہینہ جاری ہے
اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ گزشتہ جمعہ اگرچہ حرام خوری کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا جمعہ بھی اسی حوالے سے ہی ہونا تھا، لیکن شعبان کی تاریخ کی مطابقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعہ میں شعبان کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ ماہ شعبان یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے مقابلے میں تقریباً جس قدر روزوں کی کثرت ماہ شعبان میں ہوتی تھی، صحابہ کرام کی جماعت نے اس قدر روزوں کی کثرت کسی اور مہینے میں نہیں دیکھی۔ رمضان کا مکمل مہینہ، کیونکہ اس کے روزے تو فرض ہیں جن کا رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ اور بالغہ کے لیے ضروری ہے، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ جس قدر کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزے رکھے ہیں، اتنے آپ نے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے پتہ یہ چلتا کہ ماہ رمضان شروع ہو جاتا۔ گویا کہ آپ نے ماہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مہینوں میں جس مہینے میں روزے رکھنے آپ کو پسند تھے وہ ماہ شعبان کے روزے تھے، کہ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔
ثم یصلہ برمضان، پھر روزے رکھتے رکھتے حتیٰ کہ ماہ رمضان شروع ہو جاتا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک اور روایت آتی ہے کہ ہم دیکھتے تھیں کہ ماہ شعبان شروع ہوا، آپ نے مسلسل روزے رکھے، یوں لگتا تھا کہ آپ نے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان گزر گیا، ایسے لگتا تھا کہ آپ نے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ تمام روایات جب ان کو یکجا کیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت اس ماہ شعبان میں ہے وہ روزے کی کثرت ہے۔ یہاں روزے کی کثرت مراد ہے، یہ نہیں کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر شعبان کی 29 یا 30ویں تاریخ تک مکمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جن روایات میں لفظ اکثر آیا ہے یا لفظ کل آیا ہے، اس لفظ اکثر یا لفظ کل کی دلالت اس معنی پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تو رکھے ہیں لیکن روزے مکمل نہیں رکھے، بلکہ آپ نے اکثر روزے رکھے ہیں، زیادہ روزے رکھے ہیں، اور کم ایام ماہ شعبان کے آپ نے بغیر روزے کے بھی گزارے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع الترمذی میں لفظ کل کا معنی اکثر کا ذکر کیا ہے، لفظ کل کا معنی اکثر کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس لفظ کل کا معنی اکثر ثابت کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع الترمذی میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہوا جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشہر ان یقال صام الشہر کلہ، کہ کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ جب کوئی انسان کسی مہینے میں اس مہینے کے زیادہ دن اگر روزوں میں گزارتا ہے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مکمل مہینہ بھر کے روزے رکھے ہیں، مکمل مہینہ بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ ہم دیکھتی تھیں ایسے لگتا تھا آپ نے ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، تو یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے بات کہ آپ نے روزے رکھے بھی ہیں، آپ نے روزے چھوڑے بھی ہیں، اور پہلے عشرے کے، درمیانی عشرے کے آپ نے روزے رکھ لیے، آخری عشرے میں روزے چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑے؟ تاکہ اپنے آپ کو مزید ماہ رمضان کے لیے بندہ تیار کر لے۔ تو روزہ رکھنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، اور ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام اگر ممکن ہو تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی ایک تاریخ جس کو 15ویں شب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عموماً لوگوں میں جو معروف ہے وہ شب برات کے نام سے ہے کہ شب برات۔ دیکھنا یہ ہے کہ شب برات کیا ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے، اور آیا جو کچھ شب برات کے متعلق کہا جاتا ہے یا اس میں کیا جاتا ہے، کیا یہ کہنا قرآن و سنت سے ثابت ہے،
یا اس رات کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اس مختصر وقت کے اندر ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، مختلف قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اخبارات ہوں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یا لوگوں کی گفتگو ہو، یا دوسرے جو خطیب حضرات ہوتے ہیں ان کے خطبے ہوں، ان کی تقاریر ہوں، ہمیں مختلف روایات سننے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت یہ ہے، اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان رسول اللہ کا اور رمضان اللہ کا، جبکہ ہم اس روایت کی سند کو جب دیکھتے ہیں، اس سند کے دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی راویہ بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس شب برات میں، اس 15ویں شب میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پہ نزول فرما کے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اللہ تعالیٰ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ کب؟ اسی شب برات میں، اسی شعبان کی 15ویں رات میں۔ لیکن یہ روایت جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا، نقل کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں یہ روایت لے کے اپنے استاد محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس میں گیا، اور میں نے اپنے استادی محترم کے سامنے اس روایت کو جب پیش کیا، میرے استاد محترم امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے امام ترمذی یہ روایت ضعیف ہے، گویا کہ روایت نقل کرنے والا محدث خود بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیتا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں، شب برات میں بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ لہذا اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ 15ویں شب میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور نزول فرما کے لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔